بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اپنوں سے اختلاف بے شک رکھیں، لیکن کسی میدان میں اپنوں کو ہرانے کے لیے دشمن کی صف میں کھڑے ہونا بے غیرتی، بیوقوفی اور منافقت ہے۔ جب بھی کسی سہارے کی ضرورت پڑتی ہے تو سب سے پہلے وہ رشتے منہ پھیر لیتے ہیں جن پہ بہت مان ہوتا ہے۔ زندگی میں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو حلال رزق کماؤ۔ یہ مت سوچنا کہ امیر ہونا کامیاب ہے۔ کامیاب وہ ہے جس کو دل کا سکون حاصل ہو، اور دل کا سکون حلال رزق میں ہے۔ آج کے دور میں تعلقات کو ٹھیک کرنے کی کبھی کوشش نہ کریں۔ اپنے مالی حالات ٹھیک کریں، تعلقات خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ انسان کو مصیبتیں اتنا پریشان نہیں کرتی جتنا پریشانی کے وقت لوگوں کی منفی باتیں، لہجے اور رویے پریشان کرتے ہیں۔ سخت تنقید آدمی کا سارا جوش ختم کر دیتی ہے، جبکہ ذرا سی تعریف اور حوصلہ افزائی بہترین نتائج پیدا کرتی ہے۔ اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچی رکھو تاکہ پتہ چلے کہ تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ فکر انسان کو اپنے مقصد میں کامیاب کر دیتا ہے۔ حرام چیزوں اور حرام کاموں سے ہمیشہ بچتے رہو، تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ خاموشی بہت بڑی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ خوشحالی بھیجے تو اپنی خواہشوں کو وسیع نہ کرتے جاؤ۔ کانٹوں سے بھری ہوئی ٹہنی کو ایک پھول پرکشش بنا دیتا ہے۔ ہر مشکل انسان کی ہمت کا امتحان لینے کے لیے آتی ہے۔ دوستی صورت نہیں سیرت دیکھ کر کرنی چاہیے۔ روئے زمین پر اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو دکھ، تکلیف، اذیت، فریب اور دھوکہ تو انسانوں کو دیتے ہیں اور معافی اللہ سے مانگتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں ایسا دوست مل جائے جس کی صورت و سیرت تمہیں اللہ کی یاد دلائے تو اس کی صحبت کو نعمت سمجھو۔ عقل مند کے لیے ایسی صحبت سونے کی چڑیا کے مانند ہے۔ کامیابی کے لیے آپ کو اکیلے ہی آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ لوگ آپ کے ساتھ تب آتے ہیں جب آپ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ خاندانی انسان نقصان اٹھانے کے باوجود وفادار رہتا ہے، لیکن منافق شخص ہمیشہ ذاتی فائدے کے لیے دھوکہ دیتا ہے۔ جانوروں میں خواہش اور فرشتے میں عقل ہوتی ہے، مگر انسان میں دونوں ہوتی ہیں۔ اگر وہ عقل کو دبا لے تو جانور، اور خواہش کو دبا لے تو فرشتہ۔ بے زبانوں سے ہمدردی کرنا نہ بھولیں، یہ بغیر لفظوں کی دعائیں دیتے ہیں۔ توبہ کے لیے گنہگار ہونا ضروری نہیں، یہ ایک مستقل عبادت ہے۔ توبہ غسل کی طرح ہے، جتنی بار کی جائے روح میں پاکیزگی اور نکھار آتا ہے۔ اے اللہ، ہم سب کی توبہ قبول فرما، ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔